سب سے پہلا یہ کام شیعہ کی تکفیر کا اور انہیں قتل کرنے کے جو فتوے ہیں یہ شیخ ابن تیمیہ نے لگائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو اس حوالے سے تھی کہ پاکستان کے اندر جو مذہب کے نام پر انتشار یا پھر قواریت پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی اس کو کنڈیم کیا جائے، اور جو ہمارے ہاں موجود ہمارے شیعہ برادران ہیں، شیعہ مکتب فکر ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں اور آپس میں شیعہ سنی فساد کروایا جانے کی ایک پوری پلاننگ یہاں پر کی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنا ایک موقف دیا کہ ہمیں اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو ان کی صحیح چیزوں کو، ان اختلافات کو ہم لے کر آئیں سامنے اور اس پہ بات کی جائے اور ڈائلاگ کیا جائے اس حوالے سے، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی اختلافی چیزیں ہیں اسے دشمنی کا سبب بنا لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی پاکستان کے اندر کم نہیں ہے، نہ شیعہ کم ہے نہ سنی کم ہے، دونوں کی اکثریت ہے۔ آپ یہ محرم کی جلوس میں دیکھ لیں، اربعین میں دیکھ لیں، چہلم میں دیکھ لیں، تو شیعہ آپ دیکھیں ہر طرف ہی آپ کہیں گے کہ پورا پاکستان ہی شیعہ ہے۔ تو ربیع الاول میں دیکھ لیں تو آپ کہیں گے پورا پاکستان سنی ہے۔ تو ایک ہم آہنگی ہے پاکستان کے اندر، لیکن کچھ عناصر اس کو ان سے یہ اتحاد برداشت نہیں ہوتا ہے اور وہ شیعہ کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں سنیوں کو ہمیشہ شیعوں سے اختلاف رہے گا، سنی شیعہ اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جا سکتا۔ ہاں یہ مطلب کوئی نہیں اس کو ختم کر سکتا، یہ تو امام مہدی آ کر ہی ختم کریں گے۔ لیکن کیا اب کرنے کا کام کیا ہے اور کیسے رہا جا سکتا ہے؟ تو ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک باوقار شہری ہو کر کہ آپ شیعہ ہیں، آپ اپنے نظریات اور عقائد کا پرچار کریں، آپ جیسے بھی کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی آپ کا عقیدہ ہے میں اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوں۔ ہاں میں آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں، میں ایگری نہیں ہوں، میں آپ کا کانسیپٹ یا آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے ڈس ایگری ہوں، میں متفق نہیں ہوں۔ ایک سنی کا یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور آئیڈیالوجی کو بیان کرے، اور ایک شیعہ کا بھی پورا رائٹ ہے، پاکستان کا آئین اس کو رائٹ دیتا ہے، اسلام رائٹ دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم شیعہ سنی اختلافات کو دشمنی کا ذریعہ بنا لیں کہ جی شیعہ تو وہ اسلام کے دشمن ہیں، یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ اسلام کے اندر یوں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، فلاں ہے وغیرہ، بھائی یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی۔ ہم اہل سنت والجماعت کو، چاہے وہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں یا بریلوی مکتب فکر کے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، اب دیکھیں شیعہ کا جو مسئلہ ہے وہ تو سقیفہ بنی ساعدہ سے چلا آ رہا ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد آپ تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے اندر خود اس بات کے دو گروہ موجود تھے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ تھے، دوسری طرف دیگر صحابہ ہیں۔ انہوں نے کیا آپس میں باہم قتل و قتال کیسے بنایا؟ یہ الگ بات ہے کہ جب امویہ کا دور آیا، اموی خاندان کا، تو اس زمانے کے اندر یہ باقاعدہ وجہ نزاع بن گیا، لیکن خلفائے راشدین نے اسے وجہ نزاع نہیں بنایا، جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باوجود دیگر اختلافات ہونے کی کبھی بھی تلوار انہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں میان سے باہر نہیں نکالی ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ ہم اہل سنت کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بھی اگر ہم آ جائیں فقہاء کی طرف، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور حتیٰ کہ اوزاعی اور دیگر اکابرین کی طرف، تو انہوں نے کبھی بھی کفر کے فتوے اس طرح نہیں لگائے، اور ان مسائل کی بنیاد کے اوپر کہ جو آج ہم جس پر شیعہ کو کافر کہتے ہیں، ان اکابرین نے نہیں لگائے۔ سب سے پہلے یہ کام شیعہ کی تکفیر کا اور انہیں قتل کرنے کے جو فتوے ہیں یہ شیخ ابن تیمیہ نے لگائے ہیں۔ آپ پڑھ لیں، آپ ان کی کتاب الصارع المسلول دیکھ لیں، منہاج السنہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے مرنے اور مارنے کی اور انہوں نے اسلام سے باہر نکالا ہے ان مسائل کی بنیاد کے اوپر۔ سب سے پہلے وہ شخص ہیں، ان سے پہلے آپ دیکھیں تو کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، کسی نے پوری تاریخ اسلام کے اندر ابن تیمیہ سے پہلے، جو آج وہابی مکتب فکر کے امام ہیں، ان سے پہلے کسی نے بھی شیعہ کو اسلام سے باہر نہیں نکالا۔ ہاں اختلاف ضرور کیا، کہ رد ضرور کیا ہے، اور بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ چیز کفریات ہے، لیکن پورے مسلک اور اس شیعت کو کسی نے بھی کفر کا نہیں کہا،
کسی نے نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہتے تھے تو شیعان علی، شیعۃ علی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ کی کتابیں آپ دیکھ لیں، سیرت ابن اسحاق آپ طبقات ابن سعد دیکھ لیں، یا موجم البلدان دیکھ لیں، انصاب الاشراف دیکھ لیں، تو یہ جو ہے نا یہ کام صرف اور صرف بعد میں آ کر ابن تیمیہ نے کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ چیز تکفیر کے سلسلے منتقل ہوتے رہے، یہاں پر پاکستان میں آئے، ہندوستان میں آئے، قتل و غارت گری ہوئی، اور جب بھی دنیا کی شیطانی سیاستوں نے اس تکفیر کو استعمال کیا اور شیعہ سنی کے آپس میں جھگڑے کروا، مسلمانوں کو کمزور کیا۔ میکاولی کہتا ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، یہ فرعونی سیاست ہے۔ فرعون نے، آپ سورہ قصص کے اندر پڑھے تو فرعون نے وہ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو وجعل اہلھا شیعا، مصر کے لوگوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتا تھا۔ اور اگر آپ ہمارے عرب کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے عباس اللقات رحمہ اللہ، ان کی کتابیں ہیں ابقریات کے نام سے، ابقریات ابو بکر، ابقریات عمر، ابقریات عثمان وغیرہ، ایک کتاب ہے ان کی ابقریات معاویہ بن ابی سفیان، وہ پڑھنے کے قابل۔ وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ کس نے سب سے پہلے مذہب کو فرقواریت کے لیے استعمال ہوا، وہ ایک تفصیل ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم اہل سنت کو یہ چیز سمجھنی ہے۔ میں سب اہل سنت کے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو شیعہ کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ فروعی درجے کے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اصول ایک ہیں، ہمارے جو نماز ہے، جو جس میں ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں، کلمہ، کعبہ، اور بلکہ ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم، کہ جو قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے اور ہمارے ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اسے ہم اسلام سے نہیں نکالیں گے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی طرف سے کچھ نئی چیزیں اضافہ کی ہوئی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم تکفیر کریں یا جھگڑے کریں اور فساد کریں کہ ان کی اذان الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، یا وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ تو میری درمندانہ گزارش اس حوالے سے ایسا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ میرا اس حوالے سے جو کلپ ہے وہ کافی وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کلپ کے اندر میں نے یہی بات کہی کہ ہمیں ان سے اختلاف رکھتے ہوئے ان کے اوپر اختلاف تو رکھیں گے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں مرنے مارنے کی بات کریں۔ اس سے ملک پاکستان کا اور عالم اسلام کا، پوری انسانیت کا نقصان ہوتا ہے میرے بھائی۔ لڑنے سے آپ مجھے گالیاں دیتے رہیں، آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اگر آپ کسی کو اختلاف کرتے ہیں تو آپ صحیح طریقہ یہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ توہین صحابہ کرتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے بات پوچھیں کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ ابھی تو انسان ہے نا، وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے۔ تو سمجھانے سے جو ہے وہ چیز ہوگا، نہ کہ یہ کہ ہم کسی کو مرنے مارنے کی بات کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو نفرت کی بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔